آپ کو جو بولنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے بولنے میں ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے کہ آپ کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، طنز کریں گے، تنقید کریں گے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پرابلم کیوں ہوا ہے، یہ پرابلم ایگزیکٹلی کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور آپ فیس بک کے گروپس میں بھی ہو سکتا ہے جاتے ہوں، ڈپریشن کے، انگزائٹی کے گروپس میں آپ اپنی پرابلم ہو سکتا ہے شیئر ہی نہ کرتے ہوں کسی سے، فیملی میں بھی شیئر نہ کرتے ہوں، دوستوں میں بھی شاید شیئر نہ کرتے ہوں. تو یہ جو اس کی وجہ ہے نا، کچھ وجوہات، یہ آپ کے ساتھ یہ کوئی ابھی کی کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ دوائیں کھائیں گے اور دواؤں کو کھانے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ دوا آپ کو کچھ ٹھیک کر دے گی. میں نہیں سمجھتا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے جب گھروں میں کیا ہوتا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ بے شک نوٹ کر لینا، جو بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر، کہ بچہ جب کوئی بات کرنے لگتا ہے تو اس کو ٹوک دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کری جاتی ہے، غصے سے چیخ چلا کے اس کو روکا جاتا ہے. یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، پاگل ہو تم، نفسیاتی ہو تم، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، منہ بند کرو اپنا. عجیب عجیب قسم کے جملے ملتے ہیں. کون کرتا ہے یہ؟ بچوں کے ساتھ یہ بیہیویئر کرتے ہیں ہمارے بڑے، معاشرے کے اندر جو ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے، جب بچوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی رہتی ہے مسلسل، مسلسل ہی ہوتی ہے نا. ایک بچہ جب تک چھوٹا سا ہوتا ہے، 1 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال، 5 سال، اب آپ سوچو کہ اس وقت سے لے کے جب وہ 5 6 7 8 10 سال، 12 15 تک پہنچتا ہے، اور اس کے گھر میں بیہیویئر جب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہو، جس میں بڑے جب بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اپنی باتیں تو کریں، ہر طرح کی باتیں کریں گے، ہنسی مذاق بھی کریں گے، ہنسی ٹھٹا بھی چلے گا، غیبت بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے، سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھروں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. یہ بڑے کریں گے، لیکن جب بچہ بیچ اپنی کوئی بات کرنے لگے، یا بچہ کوئی ایسی بات کرے جو انٹلیکچوئل قسم کی ہو یا الگ قسم کی ہو، یا ایسی ہو جو، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں عموماً وہ سچ بولتے ہیں، ان کو جھوٹ کی عادت نہیں ہوتی شروع سے، وہ سچ بولتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں. تو بڑوں کو چونکہ اس میں ریفلیکشن ملتا ہے اپنی کریکٹر کے خلاف، تو وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا. تو وہ بچوں کو ڈانٹ دینا، ڈپٹ دینا، منہ بند کرا دینا، یہ سب چلتا رہتا ہے. وہ جو پیٹرن وہاں سے جو تیار ہوتا ہے، یہ ہے جو بچوں کے اندر اس بچے میں کانفیڈنس کو خراب کرتا ہے، بولنے کے کانفیڈنس کو توڑ دیتا ہے، ان کو بولنے کے لیے ڈر پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ بچپن سے جو میموریز کریٹ ہوئی ہیں، جو ایونٹ در ایونٹ در ایونٹ، ایک چین ہے، پوری چین، مجھے پتہ نہیں کتنے ایونٹ گزرے ہوں گے بچپن سے ایک بچے کے ساتھ. تو یہ بڑے ہونے تک، وہ بچپن سے جب وہاں سے نکلتا تو وہ جو تربیت گھر کے اندر سے جو اس کی پیٹرنز بنتے ہیں، وہاں اس کا وہ کانفیڈنس ٹوٹ گیا. وہ کیسے بات کرے گا معاشرے میں جب وہ نکلے گا، جاب پر جب وہ جائے گا، یا پروفیشنل لائف میں جب وہ جائے گا، یا کہیں کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے بولے، کیسے کانفیڈنس سے بات کرے کسی سے؟ اس کی تو پوری کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے بچپن سے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو یہ جب بچے کی ایسی کی تیسی کر دی جائے گی، یعنی کہ کچل کے رکھ دیا اس کی شخصیت کو. باقی کسر اسکولوں میں پوری کر دی جاتی ہے، جہاں بچوں کو لکیر کا فقیر سسٹم میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اور اگر وہ بچے غلطی کرتے ہیں، غلطی کیا ہوتی ہے، غلطی کا مطلب غلطی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ 100 نمبر میں سے، اگر وہ 100 نمبر میں سے 99 لے لے، اس کی تعریف اس طرح نہیں کی جائے گی جتنی اس کی اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کی، آپ سمجھ لیں کہ ایسی تیسی کر دی جاتی ہے کریکٹر کی، ڈرا دیا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. یعنی ڈرانا دھمکانا ہی میں اس کو بولوں گا، کہ بچہ گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے، گھر پہ آئے تو بھی اس کو کیا ہوتا ہے، بڑوں سے کیا ہوتا ہے، اگر وہ نمبر پورے نہیں آئے، پاس نہیں ہوا، اس طرح جیسی ریکوائرمنٹ بڑوں نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کی، تو اس کو خوب سنائیں گے. لیکن اگر وہ کامیاب ہو گئے تو اس طرح سے تعریف نہیں کرتے. میں نے بہت دیکھا ایسا کہ اگر 100 نمبر میں سے وہ 99 لے کے آ جاتا ہے یا 98 لے آتا ہے، تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم 100 میں تو 100 کیوں نہیں لائے. باقی اس کی ساری چیزوں کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیا جاتا ہے، کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ 98 تو لایا یا 99 تو لایا. تو یہ چیز، اور پھر کریکٹرز کے ساتھ بیہیویئر اور یہ سب چیزیں جو ہے، اسکول، پھر گھر، وہاں ٹیچر، گھر میں والدین ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں، جو بھی کچھ ہو، وہ اپنے چھوٹوں کو جب دبائیں گے، تو جب کسی کو دبایا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، ڈانٹا جائے، توڑا جائے، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے کانفیڈنس لائے وہ بات کرنے کا؟ اب صرف یہ ایک سوال پیدا ہوگا تھوڑا سا کہ اچھا یہ تو ہو گیا نا، یہ میں نے آپ کو بتا دی وجوہات، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آبزرویشن میں جو ہے وہ یہ ایک وجہ ہے اس چیز کی. اس کو اب آپ نے کیا کر رہا ہے؟
اس کو توڑنے کے لیے، مطلب ریزولو کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے جو اندر کی جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کہہ نہیں پاتے، آپ کو ڈر اور خوف ہے، اس کو آپ کو کہنے اور بولنے، یعنی دو طرح سے ہوتے ہیں، یا تو آپ لکھ کر وہ اپنی بات کرتے ہو یا آپ منہ سے بول کے اپنی بات کرتے ہو۔ ان دو طریقوں کے لیے آپ کو ایسی صحبت اور گیدرنگ سے ہٹنا پڑے گا۔ مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس گیدرنگ صحبت سے ہٹنا پڑے گا کہ جہاں پہ آپ بولیں اور آپ کو روک دیا جائے۔ سمجھ میں آئی؟ میں مثال دے دیتا ہوں۔ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بولنے کی کوشش کی، آپ کو ٹوک دیا۔ آپ اپنے چند دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولنے لگے، آپ کا مذاق اڑا دیا، آپ کی ذات پہ تنقید کر دی، آپ کے ہنسی مذاق کر لی کہ آپ کے کریکٹر میں نا آپ بول کیا رہے ہیں، ابے تم کیسی باتیں کرتے ہو، پاگل ہو تم تو نفسیاتی ہو گئے ہو، ابے بھائی تو کسی اور ہی دنیا کی باتیں کرتا ہے، چل بھائی سائڈ پکڑا اس کو کٹا۔ ہوتا ہے نا، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا بھائی، آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں، آپ کا کانفیڈنس خراب، آپ اگلی بار نہیں بولیں گے، شرم آئے گی یا آپ ڈریں گے، تو یہ وہ سیم پیٹرن وہی ہے جو گھر میں ہے، وہی دوستوں میں کے ساتھ بھی محفل میں بھی ہو سکتا ہے، اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، کسی پارٹی گیدرنگ میں ہو سکتا ہے، آپ کی جاب میں ہو سکتا ہے، آپ کے آفس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا مذاق اڑائیں دوسرے، اور آپ وہ شرمیلے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، بچپن سے پیٹرن ایک بنے ہوئے ہیں۔ تو بلاکیج جہاں پر آپ کو مل رہے ہیں، یہ بلاکیج والے لوگ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں ایکچولی۔ ذمہ دار تو وہی ہیں، چاہے ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں، لیکن ذمہ دار وہ بھی ہیں، اور وہی ہیں دراصل اصل تو ذمہ دار جو روکتے ہیں۔ خود جو مرضی کرتے رہتے ہیں دنیا میں، لیکن اگر آپ کریں گے تو یو آر ڈم، ان کی نظروں میں آپ پاگل بے وقوف ہیں، آپ وہ بات کیوں کرتے ہیں جو وہ سننا نہیں چاہتے، جو بچپن سے آپ نے کہنے کی کوشش کی، آپ کا یہ جرم ہے، ہاں، اس لیے آپ کو سزا دی گئی ہے۔ تو اب سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ جائیں گے، فیس بک کا میں مثال دیتا ہوں، تو فیس بک میں بھی کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ چلانے والے، اگر آپ نے کوئی باتیں ایسی کہیں جو ایسی ہوں گی جو ان بھیڑ بکریوں سے ہٹ کے ہوگی، کریٹو ہوں گی، اور آپ سوچتے ہیں یا سوالات کریں گے، تو وہاں بھی آپ کو روک دیا جائے گا، بلاک کر دیا جائے گا، بینڈ کر دیا جائے گا، آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے، آپ کے کمنٹ ڈیلیٹ کیے جا سکتے ہیں، جس سے آپ کو لکھنے میں بھی خوف پیدا ہو جائے گا، فیس بک پہ بھی کہنے میں خوف پیدا ہو جائے گا، اپنے پوسٹ کرنے میں خوف آ جائے گا، کمنٹ کرنے میں خوف آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا جا رہا ہے، بائی فورس روکا جاتا ہے۔ تو اس کے سلوشنس جو پریکٹیکل ہو سکتے ہیں، پاسبل، میں کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرنا شروع کریں جہاں آپ کو بلاک نہیں کر سکے کوئی۔ بلاک سے مراد آپ پہ پابندی، مطلب آپ کی بات کو کہنے میں رکاوٹ نہ ڈالے، جیسے کہ یہ میں یوٹیوب کی جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیا ویڈیو کو ریکارڈ کر کے اور اپلوڈ کرنے میں مجھے کوئی روک رہا ہے؟ میں وہ بات نہیں کر رہا کبھی یوٹیوب چینل اڑا دیا جائے یا کچھ، بات ہو رہی ہے اس چیز کو ختم کرنے کی، جو ایک ہچکچاہٹ بولنے کا ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ یوٹیوب کی ویڈیو کیا ہے، میرا موبائل ہے، میں نے اپنے کیمرہ آن کرنا ہے، اسپیکنگ کرنی ہے۔ اب اس میں 10 لیئرز ہو سکتی ہیں، کسی کو کیمرے پہ آنے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو بات کرنے کا خوف ہوتا ہے، ویڈیو ریکارڈ کرنے کا خوف ہوتا ہے، ویڈیو اپلوڈ کرنے کا خوف ہوتا ہے، یہ سارے خوف کی لیئرز ہیں بہت ساری۔ اگر ایسی خوف توڑوانے ہوں، ختم کرانے ہو، تو اس کے لیے تو آپ مجھ سے میری سروس کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ آپ کو سروس چاہیے، خوف ختم کروانا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو کوئی روکے گا نہیں، اپنے کمرے میں اپنے بیٹھ کے، جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اپنے ریکارڈنگ کرنی ہے، اسپیکنگ کرنی ہے، آپ کو اس اسپیکنگ میں نہیں روکے گا کوئی۔ بھائی مجھے کون ٹوک رہا ہے اس وقت، میں کچھ بھی بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں نا۔ اسی طریقے سے آپ، یہ یوٹیوب میں نے مثال دے دی آپ کو، اسی طرح انسٹاگرام کو لے لیں آپ۔ انسٹاگرام کیا ہے، آپ نے ایپ انسٹال کی موبائل پر، آپ اس میں اپنی فوٹو کھینچ کے ڈال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس میں پوسٹ لکھ کر اپنا تحریر لکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ورڈز لکھ سکتے ہیں اور اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بیچ میں اپروول دینے والا نہیں ہے کہ وہ آپ کی پوسٹ، آپ کی خیال کو جو آپ لکھیں یا پھر آپ منہ سے بولیں اس کو وہ اپروو کرے گا تو وہ سامنے جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ اتھارٹی ہیں، آپ کنٹرولر ہیں اپنے اکاؤنٹ کے، آپ ڈال دیں جو ڈالنا ہے، بس اس ڈالنے کے اندر خوف ختم کرنے ہوتے ہیں۔ پھر وہ چیز جب کمفرٹیبل ہو جاتی ہے تو آپ شروع ہو جاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے۔ اسی طرح رائٹنگ کو آپ لیں تو Quora.com ویب سائٹ ہے جہاں پہ لوگ اپنے سوالات پوسٹ کرتے ہیں، مختلف انڈسٹریز سے ریلیٹڈ، مختلف کیٹیگریز سے ریلیٹڈ۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سارے ایکسپیرینسز ہو اپنی لائف کے، کسی نہ کسی ایریے سے، اسپورٹس سے ریلیٹڈ، روحانیت سے ریلیٹڈ، مذہب سے ریلیٹڈ، یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ، ڈفرینٹ فیلڈس جو آپ کی جو بھی ہابی ہو سکتا ہے آپ کی ہابی ہو، کوئی آپ کو پسند ہو، تو ان سے ریلیٹڈ سوالات کے
اگر آپ لکھنے میں ہچکچاہٹ رکھتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کے سوالات کو پڑھیں، اور جس سوال پر کلک ہو جائے آپ کو دل چاہے جواب دینے کا، تو آپ اس میں ایک ایک لائن سے شروع کر سکتے ہیں جواب دینا. کوئی ضرورت نہیں بڑے بڑے جواب دینے کی، ایک ایک لائن سے، دو دو لائن سے. اس سے آپ کو اپنے اندر لکھنے کا حوصلہ پیدا ہوگا کہ آپ جواب دیں گے تو آپ کو دکھے گا یار آپ کے اندر سے کیا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح. اور روکنے والا کوئی نہیں. آپ سوال ہے، آپ نے جواب لکھا، پوسٹ ختم. اپروول نہیں ہے، اپروول نہیں ہے کہ آپ کا بھی جواب کو اپروو کیا جائے گا تو وہ دکھے گا سامنے. نہیں، اپروول نہیں ہے. آپ نے جواب دے دیا، پوسٹ ہو گیا، آ گیا. اسی طرح medium.com ویب سائٹ ہے رائٹنگ کے لیے، رائٹرس وغیرہ ہوتا ہے. کیا ہے، آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا، آپ اپنے جو خیالات ہیں ایک ٹائٹل لکھے اور اس کے اندر ٹک ٹک بھرنا شروع کر دیں. بھائی کچھ بھی آ رہا ہے دماغ میں نکال دیا، لکھنا شروع ہو گئے. رکاوٹ دینے والا کوئی نہیں ہے، رکاوٹ ڈالنے والا. اور ہوسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ڈومین خریدنا ہے، ہوسٹنگ لینی ہے، ویب سائٹ کا بلاگ سیٹ کرنا ہے، کوئی ٹیکنیکل ضرورت بھی نہیں ہے. موجود ہے پلیٹ فارم، اکاؤنٹ بنایا، لکھنا شروع کر دیا. اپروول نہیں ہے، جب پوسٹ کریں گے پبلش ہو گئی بس. تو یہ جو چند میں نے چیزیں بتائیں آپ کو، ایک یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا کے تھرو ایکچولی میں آپ کو رستہ دکھا رہا ہوں، رستہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کو ریئل لائف میں آپ کے جو لوگ بلاک کر رہے ہیں، تو آپ کو ان میں ٹکر مارنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا سر زخمی کرنے کے لیے، اپنے ایموشن زخمی کرنے کی، اپنی روح کو زخمی کرنے کا. آپ ڈفرینٹ پاتھ لے سکتے ہیں. اور ادھر سے سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایز اے رائٹر تو آپ لکھنا شروع کر دیں گے، ایز اے اسپیکر تو آپ بولنا شروع کر دیں گے. کیونکہ آپ بول نہیں پا رہے، آپ کو بولنا ہی تو ہے، اسپیکنگ کرنی ہے، آپ کو بولنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ لکھ نہیں پا رہے تو لکھنا شروع ہو جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو صرف انہی لوگوں کے اندر اپنی بات کرنے کی جو آپ کو آپ کا کیما بناتے رہے ہیں بچپن سے، یا ابھی بھی بناتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، سائیکو کہتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو سنانے کے، اندھے بہرے گونگوں کو؟ وہ لوگ جو آپ کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، یا آپ کی باتوں کو سنتے سمجھتے نہیں ہیں، یا ان کے مائنڈ سیٹ اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں. کیا ضرورت ہے ایسوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی؟ میں آپ کو چند طریقے بتائیں، آپ ان کو جب پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو ان پلیٹ فارمز کے تھرو کریں، یا اور بھی پلیٹ فارم جیسے ٹک ٹاک کو ہی لے لیں. لوگ عموماً سمجھتے ہیں ٹک ٹاک جیسے کہ ٹائم ویسٹ ہے، یا نوجوان بہت وہاں پہ اپنے کچھ کر رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک کے ذریعے اپنے ٹیلنٹس دکھا سکتے ہیں، اپنے ہنر دکھا سکتے ہیں، اپنی کوئی ڈیمونسٹریشن. اگر اسپورٹس ایسے ٹیلنٹ جو آپ کو دکھانے کا شوق ہو، یہ اسپیکنگ ہی صحیح ہے تو وہ بھی ایک پلیٹ فارم آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے یوز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ پلیٹ فارمز کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ پلیٹ فارم کوئی برا ہی اچھا ہے. یوٹیوب ہے، یہ فیس بک ہے، کچھ بھی ہے، کیا خراب کام کہیں نہیں ہو رہے یا اچھے کام نہیں ہو رہے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر یا مجھ پر یا انسانوں پہ کہ وہ کسی چیز کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. میرے کو کہنے کو تو چھری بھی چھری ہے، لیکن کوئی اس کو لے کر قتل کر دیتا ہے، اور کوئی اسی کو لے کے سبزی وغیرہ بھی کاٹتا ہے، فائدے بھی استعمال کرتے ہیں. تو ٹول ایک ٹول ہوتا ہے، اس کو ٹول کے طور پہ ہی رکھا جائے اور اس کو بینیفٹ کے لیے یوز کیا جائے تو بہتر ہے. یہ کچھ بات تھی میں نے سوچا کہ یار اس حوالے سے جو ہے نا، لوگوں میں بات کرنے کا جو ڈر اور خوف ہوتا ہے اور ان کو نہیں پتہ لگتا ان کی یہ آیا کہاں سے اور کہاں گھس رہا ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں اصل میں ایک ایونٹ جو ہے ہوتے ہیں تو میں ان کی وجہ سے جو ہے نا آتا ہے نا کہ یار اس کے حوالے سے بات کی جائے. تو بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ بڑے ڈانٹتے ہیں اور روکتے ہیں، اور اپنی بات تو بڑے مزے سے کرتے ہیں، اور بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اب بدتمیز، پاگل ہو تم، نفسیاتی ہو، چپ ہو جاؤ. بچہ تھوڑا سا شروع ہی ہوتا ہے، اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے. اب بچے میں ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا نا، بس یہ اس کو آگے اس کی پروفیشنل لائف میں جا کے، ابھی شاید اسے بچے کو نہ پتہ لگے اور ان بے شعور لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ وہ بچے کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہی پھر آگے جا کے جب کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر سیلف ورتھ ختم ہو چکی ہوتی ہے، دبا ہو چکے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، اپنے انٹرنلی ڈیمیج ہے جو ان کے گھروں سے اور اسکولوں سے اور ادھر سے ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر بچے رولتے پھرتے ہیں. یہی بچے جوان ہو کے رول رہے ہوتے ہیں، کبھی فیس بک کے گروپوں میں پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. کوئی دوائیاں کھا رہا ہے، کوئی نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو نفسیاتی مریض سمجھ رہے ہیں. مریض کہاں ہے بھائی؟ بیماری یہ تو آپ یار، یہ میری دیواریں ہیں، اگر میں ہتھوڑے مار مار کے دیوار توڑ دوں یہ بیماری ہے؟ تو توڑا ہے میں نے، تعمیر کرنا پڑے گا اب اس کو دوبارہ سے، پھر اینٹیں لگانی پڑیں گی، پھر سب چیزیں لگا کے تیار کرنا پڑے گا. یہ ہے ساری چیز. تو شخصیت جو ٹوٹ کے بکھر چکی ہے ایک دیوار کی طرح، اب اس کے ایک ایک چیز کو جوڑ کے دوبارہ سے صحیح کیا جائے گا، جب جا کے وہ پتہ لگے گا کہ یہ اس دیوار کی پاور کیا ہے.
آپ بولیں اور لکھیں، اور کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں کسی سے، سمجھے؟ جو ٹوکتے روکتے ہیں اگنور کرنا سیکھو، اگنور کرو، اور اپنے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرو اپنے فیور میں اور اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے، اپنی بات کو کہنا کے لیے اور اپنی بات کو بولنے کے لیے شروع کرو، اور نکلو اپنی لائف میں آگے۔ کچھ ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی لوگوں سے، کمنٹ کریں گے اور روکیں گے، اپروول والی جگہ پہ نہیں، اپروول والی جگہوں پہ روکیں گے۔ آپ کہو گے اپروول چاہیے، وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، ان کو نہیں، ان کے مائنڈ سیٹ میں آ رہا ہے، ان کے اگینسٹ جا رہا ہے، کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکثریت بھیڑ چال والی چلتی ہے، ان کو وہی والی بات ہے کہ ایک بہادر اور جرأت مند انسان جس راستے سے نکلتا ہے اس کو پتہ ہے وہ اس بھیڑ چال کا غلام نہیں ہوتا جس پہ اکثریت دوڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے چیزوں کو، اسے دکھتا ہے کہ یہ تو اندھے ویرے گونگے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ جب الگ بات لاتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، کہیں بائی فورس، کہیں پہ کمنٹ کر کے، کہیں پہ گالی گلوچ کر کے، کہیں پہ اسے پاگل بیوقوف کہہ کے۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، مجھے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے اپنے بارے میں، میرے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، مختلف اکاؤنٹس ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹی الگ ہے اور ڈفرینٹ چیزیں الگ ہیں، علاج کے کیا کہتے ہیں، ایک لیجنڈری فلانسر بزنس میں اپنا لایا ہوں، وہ ایک الگ ہے اللہ کے فضل سے۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں بھائی، اگنور کر لوگوں کی، جس طرح لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں نا، وہ جو آپ کو دباتے ہیں روکتے ہیں نا، وہ اگنور اصل میں اگنورینس ہے، یہ اگنور ہٹاؤ بھائی، اس کو سائڈ پکڑو، آپ بھی اگنور کرنا سیکھ لو نا ان سے، اگنور کرنا، ماسٹر دا اگنورینس، اس کو اگنورینس کو ماسٹری حاصل کر لو۔ اور کوئی کچھ کہنا، ویسے اگنور بالکل بھی نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے جب نیگیٹو ملتا ہے نا، نیگیٹو اس کو انرجی بنایا جاتا ہے اور اس انرجی کو لے کے اپنے پازیٹیو کام پہ یوز کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ پورا ہی اگنور کریں گے تو وہ پھر وہ انرجی کیسے لوگے؟ کبھی کبھی غصے سے بھی بہت کام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھنا، میں ذیشان ارشد، اللہ حافظ۔